پہلا سوال ہے، چودھری عدیل ہیں امریکہ سے۔ انہوں نے اپنے شہر کا، علاقے کا نام نہیں لکھا، بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہ میرا نام عدیل چودھری ہے، آپ کا ہم عمر ہوں اور 25 سال سے کیلیفورنیا میں، ہاں نہیں سوری ٹھیک ہے لکھا ہے 25 سال سے کیلیفورنیا میں مقیم ہوں۔ کچھ عرصہ سے رہ کے دل میں خیال آتا ہے، آبائی وطن نے ہمیں بہت کچھ دیا مگر ہم بیٹے نالائق نکلے، اپنے وطن کے لیے کچھ نہ کیا۔ اب اتنی عمر بھی نہیں رہی اور وہ جوش بھی نہیں رہا۔ آپ کے خیال میں اس وقت امریکہ میں بیٹھ کے اپنے ملک کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ چودھری عدیل صاحب، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، شاید آپ کو اور کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے۔ میں نے کینیڈا میں اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ دیکھو، اپنا ملک ماں کی طرح ہوتا ہے۔ ایک غریب ماں جو آپ کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی، آپ کو پال نہیں سکتی، آپ کو کھلا نہیں سکتی، آپ کو پڑھا نہیں سکتی، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ دوسری طرف وہ ملک جو آپ کو پناہ دیتے ہیں، جو آپ کے لیے اللہ کے بعد رزق کے دروازے کھولتے ہیں، جو آپ کو تحفظ دیتے ہیں، جو آپ کی نسلوں کو گود لیتے ہیں، وہ سیکنڈ مدر ہوتی ہے۔ سو حقیقی ماں کی یاد اپنی جگہ پہ یہ بہت خوبصورت بنیادی بات ہے، اور اس میں کوئی ایسی کوئی توپ تفنگ بھی نہیں ہے، فطری بات ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوتا پروان چڑھتا ہے، وہ اس کے اندر سے نہیں۔ میں پہلے بھی کئی بار یہ بات کر چکا ہوں، میں تو پاکستان بننے کے کافی عرصہ بعد پیدا ہوا، لیکن جب میں پہلی بار انڈیا میں 3 بار جا چکا ہوں، لیکن جب پہلی بار میں ایسٹ پنجاب گیا تو میرے بزرگ وہاں سے آئے تھے، میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں واز بورن ہیئر، پاکستان بننے کے بعد۔ تو میرے بزرگ آئے تھے 3 شہروں سے، جالندھر، لدھیانہ اور امرتسر۔ میں ان شہروں سے مٹی لے کے آیا اور اپنے فارم ہاؤس پہ کیاری بنائی، اپنی لاہور کی مٹی میں اس کو مکس کیا اور اس میں گلاب لگائے۔ تو یہ تو حال ہے نیکسٹ ڈور، تو وہ نہیں واقعی جاتی یاد، حقیقی ماں کی یاد نہیں جاتی۔ لیکن ایک بات ہے، وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے کینیڈا میں پاکستانی بہن بھائیوں بزرگوں سے میں بات کرتے ہوئے میں نے کہا پلیز اس کو بھی اتنی ہی عزت دو، چونکہ یہ وہ ماں ہے جس نے تمہیں لک آفٹر کیا ہے۔ باقی ظاہر ہے آپ ایک بالکل غیر ثقافت میں، ایک غیر اجنبی تہذیب میں جاتے ہو تو آپ کو کچھ شوقس وغیرہ بھی لگتے ہوں گے، فطری بات ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سے محبت آپ کی از انڈرسٹینڈیبل، تو اس میں اگر ممکن ہو جو دھرتی آپ کو 25 سال سے سنبھالے ہوئے ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ اگر آپ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، ایج کی وجہ سے آپ نہیں اتنا ٹریول کر سکتے، تو اس کا بھی آپ پہ بہت سارا حق بنتا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال کے لیے آپ کے خیال میں اس وقت امریکہ میں بیٹھ کے میں اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ دیٹ از the minimum you can do۔ تو اس کے تو بے شمار رستے ہیں۔ پاکستان میں بہت سی ویلفیئر کی، جینون ویلفیئر کی تنظیمیں ہیں، مطلب شوکت خانم سے لے کے سندس فاؤنڈیشن تک بہت سے ادارے ہیں جو بہت کام کر رہے ہیں۔ سندس فاؤنڈیشن کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ، میں خود ان کے لیے مطلب جو بن پڑتا ہے، کبھی بلڈ ڈونیشنز اور کبھی بلڈ اکٹھا کرنا، لوگوں سے اپیلیں کرنا، یہ وہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں۔ وہ ہیں تھیلیسیمیا کے مریض معصوم بچوں کی دیکھ بھال کا ادارہ۔
اگر آپ دیکھ لیں تو پھر سوال ہی نہ، کوئی جو دیکھ لے وہ سوال نہیں پھر پوچھتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر کوئی بندہ اس قابل ہے تو اس طرح کے ادارے ہیں. میں نے شوکت خانم سے لے کے سندس فاؤنڈیشن تک جہاں آپ کنٹریبیوٹ کر کے، تو وہ میں سندس کی بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ایک تو میں جانتا بہت ہوں ان لوگوں کو، اور دوسرے وہ بہت معصوم بچے، ان کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے اور ان کو مسلسل بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح کا ہے، اور کئی صورتیں ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. بہرحال اللہ آپ جہاں بھی ہیں آپ کو اللہ خوش رکھے. اور وطن کی محبت تو ظاہر ہے وہ اندر سے جاتی نہیں، وہ اندر موجود ہوتی ہے دور کہیں. لیکن مجھے بہت سے پاکستانیوں سے اس بات کا مجھے ہلکا سا گلہ رہتا ہے کہ جہاں جاتے ہو کہتے ہیں نا کہ مطلب وہ جس نے آپ کو سنبھالا ہو، آپ کو پروٹیکشن دی ہو، اپرچونٹی دی ہو زندگی میں، اس کا بھی حق بنتا ہے، وہ بھلے امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو. شمائلہ علی ہیں مانچسٹر انگلینڈ سے. وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے پروگرامز، تحریروں اور ویڈیوز میں اکثر کردار سازی کی بات کرتے ہیں. بلا شبہ کردار سازی کے بغیر پاکستان میں حالات تبدیل نہیں ہو سکتے، لیکن مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ اس کام کا آغاز کب اور کون کرے گا، اس اہم کام کی ابتدا کیسے ہوگی. کیا آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ شمالہ بیٹا آپ کا سوال بڑا بنیادی، بڑا خوبصورت ہے. میں تو برد کر رہا ہوں اس بات کا. یہ کون کرے گا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، ہمارے ریلیجس لیڈرز، ہمارے فکری لیڈرز، انٹلیکچوئلز، یہ بینک کرپٹ میجورٹی، یہ پاپولر ہونے والی یہ سستی چیزیں، ریٹنگ ویٹنگ، یہ سنجیدہ سی بات ہے، یہ اتنی پاپولر نہیں. لیکن بہرحال کرے گا تو کوئی حکمران ہی کرے گا، یہ کسی انڈیویجول کا تو کام نہیں ہے. ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں، ٹریگر کر سکتے ہیں، ان کی سوچ کو کھپ ڈال سکتے ہیں، کوئی شعور پیدا کر سکتے ہیں، قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کرو. میں تو کہتا ہوں میرے نزدیک کم از کم 2 بڑے کام ہیں. ایک، پرائمری ایجوکیشن کا معیار جو ہے نا، پرائمری کے بچے کو پرائمری کا بچہ نہ سمجھو. آپ سمجھو کہ پی ایچ ڈی ہائیلی پیڈ ٹیچرز ہوں، خوبصورت، ان کے صاف ستھرے، میں یہ شانہ نہیں کہہ رہا، سکولز ہوں، پرائمری ایجوکیشن زبردست، بنیاد مضبوط، اور پھر پاپولیشن مینجمنٹ. یہ جو بچوں کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں نا، تو کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اور یہ جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا منہ تو ایک ہی ہوتا ہے، پیٹ تو ایک ہی ہوتا ہے، ہاتھ 2 ہوتے ہیں. اور بندہ پوچھے کمبختو، یہ 2 ہاتھ جو بچے کے ہوتے ہیں نا، یہ کچھ کرنے کے قابل بنانے کے لیے آپ کو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے بچے پہ، ورنہ یہ گداگری کے، بھیک مانگنے کے کام آتے ہیں. وہ جی بڑھتے جائیں، بٹ یہ زمانہ تعداد کا نہیں، استعداد کا ہے. بچوں کو مضبوط بناؤ. بہت گھٹیا سکول ہے، معاف کرنا. یا آپ کو آپ نے بیٹا لکھا نہیں آپ کا اوریجنل آپ کا شہر کیا ہے، ورنہ میں اس کے حوالے سے بتاتا کہ کبھی جا کے یہاں کے جو سرکاری سکولز ہیں ان کو دیکھوں. وہ جو ہائی پروفائل مہنگے سکولز ہیں وہاں کتنے % بچے جاتے ہوں گے ٹوٹل پاپولیشن کا؟ 2-2.5 کروڑ بچہ آپ کا ویسے سکول سے باہر دھکے کھا رہا ہے. چائلڈ لیبر عام ہے، رینٹ اے چائلڈ سوسائٹی ہے، رینٹ اے چائلڈ. بچہ کرائے پہ چلاؤ، چونکہ وہ رکشہ بھی نہیں لے سکتا، وہ ویگن بھی نہیں لے سکتا، وہ یہ بھی نہیں لے سکتا، وہ گھر بنا کے کرائے پہ نہیں دے سکتا. وہ بچہ جنتا ہے 6 سال کی عمر میں کرائے پہ چلا دیتا ہے. کردار سازی جو ہے یہ مشکل کام ہے، یہ اصل کام ہی یہ ہے. ملک تو ان دی الٹیمیٹ انالیسز اس ملک کے اس کے عوام نے بنانا ہوتا ہے. نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی دیانت ہے، نہ کوئی کمٹمنٹ ہے. چاپلوسی، خوشامد،
ملاوٹ، جھوٹ، بد کرداری اپنی آخری انتہاؤں پہ ہے، اس لیے میں پیٹتا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے، لوگوں کو اعلیٰ تعلیم دو، ان کو عزت نفس دو، وہ تو مفت ملتی ہے نا، اس کے لیے تو IMF سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ ایک انسان کو آپ جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہو، میجورٹی آف دا پیپل ان دس کنٹری۔ تھانے جا گئے ادھر ذلیل، ہسپتال گئے ادھر ذلیل، پٹوار خانے گئے ادھر ذلیل۔ تو ایسے بندے نے کیا، کس قسم کا کردار وہ لے کے تو آئے گا، میدان میں اترے گا؟ تو اس کے بغیر لیکن ظاہر ہے حکومتوں نے کرنے والے کام ہیں۔